بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آڈیو فرینڈز فورم کے زیر اہتمام منعقد کی جانے والی راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، کلاس 6 میں فقہی مسائل میں سے آج جو ٹاپک آپ کی کلاس کے لیے، آپ کے لیسن کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے نمازی کے لباس کے مسائل میں سے۔ آج ہم نمازی کے لباس کے مستحبات اور مکروہات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں وہ چیزیں جو نمازی کے لباس میں مستحب ہیں، اور یہ بیان کی گئی ہیں آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 852 میں۔ مسئلہ نمبر 852، وہ چیزیں جو نمازی کے لباس میں مستحب ہیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام اعلی اللہ مقامہم نے چند چیزیں نمازی کے لباس میں مستحب قرار دی ہیں کہ جن میں سے تحت الحنک کے ساتھ امامہ، عبا، سفید لباس، صاف ستھرا ترین لباس، خوشبو لگانا اور عقیق کی انگوٹھی پہننا شامل ہیں۔ فقہائے کرام نے جن مستحبات کا نمازی کے لباس کے ضمن میں ذکر کیا ہے ان میں سے کچھ اس مسئلے میں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سے ایک ہے تحت الحنک کے ساتھ امامہ پہننا۔ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جو صاحب نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے صرف امامہ نہیں پہنا، بلکہ امامہ اس طرح پہنا ہے کہ اس کا تحت الحنک وہ ایک پٹی کہیں یا کپڑا کہیں جو امامے کے ساتھ نیچے لٹکتا ہے اور اس کو ٹھوڑی یا گردن کے اوپر سے گھما کر اگلے کندھے پر رکھ لیتے ہیں۔ اس کو تحت الحنک کہتے ہیں۔ تو تحت الحنک کے ساتھ امامہ پہننا نمازی کے لیے مستحب قرار دیا ہے۔ بعض فقہا نے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں صرف امامہ نہیں بلکہ تحت الحنک کے ساتھ امامہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ عبا پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ اب آپ جانتے ہیں جو نارملی علماء کرام پہنا کرتے ہیں۔ سفید لباس پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے۔ صاف ستھرا ترین لباس، آپ کے پاس جو سب سے زیادہ صاف لباس ہے، سب سے زیادہ صاف لباس، سپرلیٹو ڈگری ہے، صاف ستھرا ترین، وہ پہن کے نماز پڑھیں، اللہ بڑا خوش ہوگا انشاءاللہ۔ خوشبو لگانا، خوشبو لگا کے نماز پڑھیں۔ خوشبو لگانا ویسے بھی اچھی بات ہے، اور نماز میں خوشبو لگا کے نماز پڑھیں تو کیا بات ہے۔ خوشبو میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون سی خوشبو لگائیں، آپ عطر بھی لگا سکتے ہیں، کوئی سا آپ پرفیوم بھی لگا سکتے ہیں، سینٹ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آخری چیزوں میں جو اس میں لکھی ہوئی ہے وہ ہے عقیق کی انگوٹھی پہننا۔ عقیق کی انگوٹھی وہ انگوٹھی جس میں عقیق لگا ہوا ہو، عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا بھی فقہائے کرام نے نمازی کے لباس میں مستحبات میں سے قرار دیا ہے۔ آئیے اس مسئلے کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس میں کوئی زیادہ چیز وضاحت طلب نہیں ہے۔ جہاں جہاں ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا وہ اس کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے۔ خصوصاً جو ایکسپلین کرنا تھا وہ تحت الحنک تھا، وہ آپ کو تصویر سے بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ہم نے تھوڑا بہت ایکسپلین بھی کر دیا۔ مسئلے کو ایک مرتبہ پھر دہرائے لیتے ہیں۔ فقہائے کرام نے چند چیزیں نمازی کے لباس میں مستحب قرار دی ہیں جن میں سے تحت الحنک کے ساتھ امامہ، عبا، سفید لباس، صاف ستھرا ترین لباس، خوشبو لگانا اور عقیق کی انگوٹھی پہننا شامل ہے۔ اب آتے ہیں اپنے نیکسٹ مسئلے کی طرف جو ہے مسئلہ نمبر 853، اور یہ ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ جو نمازی کے لباس میں مکروہ ہیں۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ وہ چیزیں جو نمازی کے لباس میں مکروہ ہیں، مسئلہ نمبر 853۔ فقہائے کرام اعلی اللہ مقامہم نے چند چیزیں نمازی کے لباس میں مکروہ قرار دی ہیں کہ جن میں سے سیاہ، میلا اور تنگ لباس، اور شرابی کا لباس پہننا، یا اس شخص کا لباس پہننا جو نجاست سے پرہیز نہ کرتا ہو، اور ایسا لباس پہننا جس پر چہرے کی تصویر بنی ہو۔ اس کے علاوہ لباس کے بٹن کھلے ہونا اور ایسی انگوٹھی پہننا جس پر چہرے کی تصویر بنی ہو شامل ہے۔ آئیے اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔
جو چیزیں مکروہ قرار دی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے سیاہ کالا لباس پہن کے نماز پڑھنا، عام طور پر مکروہ ہے۔ میلا لباس، آپ نے دیکھا تھا مستحبات میں صاف ستھرا ترین لباس پہن کے نماز پڑھنی چاہیے، لہذا میلا لباس پہن کے نماز پڑھیں گے تو یہ مکروہ ہے، نماز کے ثواب کو کم کر سکتا ہے۔ تنگ لباس پہننا یعنی بہت ٹائٹ لباس پہننا، آج کل بعض اوقات دیکھا جاتا ہے فیشن میں بہت زیادہ تنگ لباس پہنا جاتا ہے، تو اگر بہت زیادہ ٹائٹ لباس ہے، تنگ ہے، تو وہ پہن کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ آپ کو نماز میں بہت کمفرٹیبل بھی فیل نہیں ہوگا اگر آپ تنگ لباس پہن کے نماز پڑھیں گے، خصوصاً بیٹھنے میں آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو تنگ لباس پہن کے نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ شرابی کا لباس پہننا، کوئی بدقسمتی سے آپ کا جاننے والا ایسا ہے کہ جو شرابی ہے، شراب پیتا ہے، اس کا لباس پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ شرابی کی بڑی مذمت کی گئی ہے ہمارے دین میں، یہاں تک کہ اس کا لباس جو پاک صاف ہے لیکن شرابی کا ہے تو پھر اس کو پہن کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اس شخص کا لباس پہننا جو نجاست سے پرہیز نہ کرتا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نجاست اور طہارت کی پرواہ نہیں کرتے، اگر خدا نہ خواستہ کبھی ہمیں کسی اور کا لباس پہن کے نماز پڑھنی پڑے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو اگر آپ نے اس شخص کا لباس پہنا جو نجاست سے پرہیز نہیں کرتا، لباس تو پاک صاف ہے، نجس لباس کے ساتھ تو نماز ہو ہی نہیں سکتی، یہ مکروہ کی بات ہو رہی ہے۔ لباس پاک صاف ہے لیکن وہ ایک ایسے شخص کا لباس ہے جو خود نجاست طہارت کی پرواہ نہیں کرتا، نجاست سے پرہیز نہیں کرتا، تو ایسے شخص کا لباس پہن کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ ایسا لباس پہنا جس پر چہرے کی تصویر بنی ہو، کوئی بھی ایسا لباس پہننا، ٹی شرٹ ہو، شرٹ ہو، جو بھی ہو، آگے بنی ہو تصویر یا پیچھے بنی ہو، اگر چہرے کی تصویر بنی ہے تو مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ لباس کے بٹن کھلے ہونا، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی آستین کے بٹن کھلے ہوتے ہیں، کبھی گریبان کے بہت زیادہ بٹن کھلے ہوتے ہیں، تو اگر لباس کے بٹن کھلے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے، لباس کے بٹن بند کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ایسی انگوٹھی پہننا جس پر چہرے کی تصویر بنی ہو، اگر کوئی ایسی انگوٹھی پہنی جس پر چہرے کی تصویر بنی ہے تو پھر یہ بھی مکروہ ہے، یعنی کہ لباس پر بھی اگر چہرے کی تصویر بنی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، اور اگر ایون انگوٹھی پر بھی چہرے کی تصویر بنی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ اس کی کچھ تفصیل تھی، اس کو ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں تاکہ چیزیں ریوائز ہو جائیں اور آپ کو یاد بھی ہو جائیں۔ مسئلہ نمبر 853، فقہائے کرام نے چند چیزیں نمازی کے لباس میں مکروہ قرار دی ہیں کہ جن میں سے سیاہ یعنی کالا، میلا اور تنگ لباس اور شرابی کا لباس پہننا یا اس شخص کا لباس پہننا جو نجاست سے پرہیز نہ کرتا ہو، اور ایسا لباس پہننا جس پر چہرے کی تصویر بنی ہو، اس کے علاوہ لباس کے بٹن کھلے ہونا اور ایسی انگوٹھی پہننا جس پر چہرے کی تصویر بنی ہو شامل ہے۔ عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کے لیسن میں یہی فقہی مسائل ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ کوشش کیجئے ان کو سمجھیں، ان کو یاد کریں اور یقیناً ان پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری توفیقات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔